السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہم پڑھیں گے الدرس الثامن عشر، 18واں سبق۔ یہ جو آپ کا الدرس الثامن عشر 18واں سبق، اس کے تحت ادوات الشرط۔ آئیے سب سے پہلے ادوات کے معنی دیکھتے ہیں۔ آپ ڈکشنری میں اداتن جمع ادوات، جس کے دو معنی پائیں گے، ایک تو آلہ، دوسرا حرف۔ یہاں پہ آلہ کا معنی کرنا زیادہ مناسب ہوگا۔ ادوات الشرطی، شرط کے آلے۔ آلہ کرنا مناسب اس لیے ہوگا چونکہ یہاں آپ دیکھیں ان، اذما، من، ما، مہما، متا، ایانا، اینا، انا، حیثما، کیفما، ایو، یہ ایسے الفاظ ہیں جس میں بعض اس میں حرف ہیں اور بعض اسم ہیں۔ اس لیے اگر ہم یہاں ادوات کا ترجمہ حروف سے کریں تو یہ صحیح نہیں ہوگا، چونکہ یہاں پہ اس میں بعض حروف ہیں اور بعض اسما ہیں۔ تو ادوات الشرط کا معنی بالکل واضح ہو گیا، یعنی شرط کے آلے۔ جملہ شرطیہ دو جملوں سے مل کر پورا ہوتا ہے۔ کتنے جملوں سے؟ ہاں، دو جملوں سے۔ جملہ شرطیہ دو جملوں سے مل کر پورا ہوتا ہے۔ پہلے کو شرط اور دوسرے کو جزا کہتے ہیں۔ جیسے من یعمل سوءا یجز بہ، جو شخص برائی کرے گا۔ من یعمل سوءا، جو شخص برائی کرے گا، یجز بہ، اس کا بدلہ پائے گا۔ یہاں دیکھیے اس میں من یعمل سوءا، یہ پہلا جز ہے جو شرط ہے، یجز بہ وہ جزا ہے۔ اور آپ نے اوپر جیسا کہ دیکھا، جملہ شرطیہ دو جملوں سے مل کر پورا ہوتا ہے۔ پہلے کو شرط اور دوسرے کو جزا کہتے ہیں۔ ادوات شرط دو طرح کے ہیں۔ کتنے طرح کے ہیں؟ دو طرح کے ہیں۔ ایک جازمہ اور دوسرے غیر جازمہ۔ جازمہ یعنی جزم دینے والا، اور غیر جازمہ جو جزم نہ دے۔ ادوات جازمہ حسب ذیل ہیں، یعنی نیچے مندرجہ ذیل ادوات جازمہ آ رہے ہیں۔ وہ کون کون ہیں؟ ان ہے، اذما، من، ما، مہما، متا، ایانا، اینا، انا، حیثما، کیفما، ایو، یہ اتنے ادوات جازمہ ہیں۔ ان میں سے ان میں سے مطلب یہ جتنے ہیں، ان میں سے ان اور اذما دونوں حرف ہیں۔ دیکھیے ان، اذما یہ دونوں حرف ہیں، اور باقی سب اسم ہیں، چاہے وہ من ہو، ما ہو، مہما ہو، متا ہو، ایانا ہو، اینا ہو، انا ہو، حیثما ہو، کیفما ہو، ایو ہو، یہ سب اسم ہیں۔ یہ ادوات فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں۔ یہ ادوات کہاں داخل ہوتے ہیں؟ فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں، اور لم اور لام امر کی طرح اسے جزم دیتے ہیں۔ اسے یعنی فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں۔ جس طریقے سے لم اور اس کی اخوات جزم دیتی ہیں فعل مضارع کو، لام امر فعل مضارع کو جزم دیتا ہے، اسی طرح یہ ادوات جازمہ بھی فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں۔ اور اسی طرح نون اعرابی اور آخر سے حرف علت گرا دیتے ہیں، یعنی جس طریقے سے یہ لم، لام امر وغیرہ فعل مضارع سے نون اعرابی اور حرف علت گرا دیتے ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے یہ ادوات جازمہ بھی فعل مضارع سے نون اعرابی اور آخر سے حرف علت گرا دیتے ہیں۔ دوسرا جملہ یعنی جزا۔ اگر جزا بھی اگر فعل مضارع ہو تو اسے بھی جزم دیتے ہیں، یعنی یہ ادوات جازمہ فعل مضارع اگر شرط میں ہے تو اسے تو دیں گے ہی جزم، لیکن کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ فعل مضارع اس میں جزا میں بھی ہو تو اسے بھی جزم کر دیتے ہیں۔ دوسرا جملہ یعنی جزا اگر فعل مضارع ہو تو اسے بھی جزم دیتے ہیں۔ اوپر مثال میں غور کرو، یعنی یہاں جو من یعمل سوءا یجز بہ، یہاں پہ
اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، وہاں سے یا چونکہ گرا دیا ہے۔ اب اس کے بعد میں دیکھیے، ہاں یہ بتا رہے ہیں کہ لیکن نمبر 3، لیکن دوسرا جملہ اگر فعل مضارع نہ ہو بلکہ اس کے بجائے دوسرا جملہ یعنی جزا، پہلا شرط دوسرا جزا، دوسرا جملہ بولنے تو اس سے مراد جزا ہے۔ فعل مضارع نہ ہو بلکہ اس کے بجائے جملہ اسمیہ ہو یا امر ہو، نہی ہو، یا فعل مضارع تو ہو مگر اس پر لن یا قد یا سین یا سوفا یا ما نافیہ داخل ہو، یا عسا و لیسا کے قسم کے افعال جامد ہوں تو جزا پر فا داخل کرنا ضروری ہو جاتا ہے، جیسے من افشا سر الصدیق فلیس بامین، یعنی جو دوست کے راز کو کھول دے وہ امانت دار نہیں ہو سکتا، وہ امانت دار نہیں ہے۔ تو یہاں دیکھیں فا آ گیا ہے، اسی کی طرف اشارہ انہوں نے کیا ہے۔ آئیے یہاں نمبر 3 کے تحت، لیکن دوسرا جملہ اگر فعل مضارع نہ ہو بلکہ اس کے بجائے جملہ اسمیہ ہو یا امر نہ یا فعل مضارع ہو مگر اس پر لن یا قد یا سین یا سوفا یا ما نافیہ داخل ہو، یا عسا و لیسا کے قسم کے افعال جامد ہوں تو جزا پر فا داخل کرنا ضروری ہے۔ آئیے اس کی مثالیں یہاں دیکھیے، یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں الحکمت، یہاں دیکھیے الحکمت ضالۃ المؤمن حیث وجدہا فہو احق بہا، یہاں دیکھیے اسم ہے تو یہاں پہ فا آ گیا ہے۔ من سعی فی الخیر فسعیہ مشکور، یہاں پہ دیکھیے سعیہ مشکور، یہاں پہ فا آیا ہے۔ اسی طریقے سے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، فا یہاں پہ دیکھیے فاتبعونی۔ ما مرتکبت من الذنوب فلا تیأس من رحمت اللہ، فلا تیأس، دیکھیے فلا تیأس من رحمت اللہ۔ ما تصنع من خیر فلن یضیع جزاؤہ ان یسرق فقد سرق اخ لہ۔ یہاں دیکھیں ان مثالوں میں وہ جو وہاں بتایا ہے نمبر 3 کے تحت، ساری مثالیں یہاں میں ان خفتم عیلۃ فسوف یغنیکم اللہ، دیکھیے فا مضارع تو ہے لیکن اس سے پہلے سوف آیا اس لیے اس پہ فا رہا۔ مہما تخفی من طباعک فسیعلمہ الناس، یہاں دیکھیے فعل مضارع تو ہے لیکن اس سے پہلے سین آیا اس لیے اس پہ فا رہا۔ ان تتقرب الی اللہ فما یقصر فی مکافاتک، یہاں دیکھیے فا رہا اس سے پہلے، مضارع نفی کے معنی میں۔ یہ مثالیں ہیں جس سے آپ بخوبی سمجھ گئے ہوں گے۔ لیکن دوسرا جملہ اگر فعل مضارع نہ ہو بلکہ اس کے بجائے جملہ اسمیہ ہو یا امر نہ ہو یا فعل مضارع ہو مگر اس پر لن یا قد یا سین یا سوفا یا ما نافیہ داخل ہو یا عسا و لیسا کے قسم کے افعال جامد ہوں تو جزا پر فا داخل کرنا ضروری ہے۔ ان اور اذما، کہہ رہے ہیں ان اور اذما اگر دونوں ایک معنی میں مستعمل ہوتے ہیں، کیا ان اذما ان دونوں کے معنی ہے اگر، ان اور اذما ان دونوں کا معنی کیا ہے اگر، دونوں ایک معنی میں مستعمل ہوتے ہیں، یعنی ان جس معنی میں ہوتا ہے اذما بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے من کے بارے میں بتا رہے ہیں، من کے معنی جو شخص جو کوئی، یہ من ذوی العقول کے لیے آتا ہے یعنی جو عقل رکھتے ہیں ان کے لیے آتا ہے۔ ما کے معنی جو چیز جو کچھ، یہ غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے جیسے غیر جاندار چیزیں ہیں۔ مہما کے معنی ہے جو کچھ، جتنا کچھ، جو کچھ بھی ہو، یہ غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے۔ متا کے معنی ہے جب، جس وقت، ظرف زمان کے لیے آتا ہے۔ کیا ہے ظرف زمان کے لیے، ظرف زمان کے لیے ہے۔ ایانہ جس کے معنی جب بھی، ظرف زمان کے لیے بھی آتا ہے۔ آئینہ کے معنی جہاں، ظرف مکان کے لیے آتا ہے۔ انا کے معنی ہے جہاں، جہاں کہیں، ظرف مکان کے لیے آتا ہے۔ حیثما اور کسی طرح، حیثما معنی اور کسی طرح، اینما جہاں کہیں، ظرف مکان کے لیے آتا ہے۔ کیفما جس طرح، جیسا کچھ،
کیفیت و حالت کے لیے آتا ہے. این و ایتن، این یہ آئے گا مذکر کے لیے، ایتن مؤنث کے لیے، جس کے معنی جو، جہاں، جب، جس طرح، تمام معانی مذکورہ کے لیے آتا ہے، تمام معانی مذکورہ کے لیے یہ آتا ہے. عزیز طلبہ، ہم یہاں ایو، اس کے ایو، ایون، اس کے استعمال اور اس کے اعراب کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں. ایو یہ مفرد کی طرف مضاف ہوتا ہے، ایون یہ مفرد کی طرف مضاف ہوتا ہے اور اس کا حکم اس کے مضافلے کے مطابق ہوتا ہے. یعنی یہ جو ایون ہے اس کا حکم اس کے مضافلے کے مطابق ہوتا ہے، اسی لیے مختلف اعرابی حالتیں قبول کرتا ہے. یہ ایون جو ہے مختلف اعرابی حالتیں قبول کرتا ہے، جیسے ایو طالب یجتہد تتقدم، یعنی جو طالب علم بھی محنت کرے گا وہ آگے بڑھے گا. ای یوم تذهب اذهب معک، جس دن بھی آپ جائیں گے میں آپ کے ساتھ جاؤں گا. ٹھیک ہے. ایون معرب ہے، کیا ہے یہ؟ ایون معرب ہے، جبکہ بقیہ کلمات شرط مبنی ہیں. عزیز طلبہ، کلمات شرط و جزا یہ نو کلمے ہیں جو ان کے معنی پر شامل ہونے سے مضارع کو جزم دیتے ہیں اور ہمیشہ دو جملوں پر آتے ہیں. کتنے جملوں پر آتے ہیں؟ دو جملوں پر آتے ہیں، جن میں سے پہلا شرط اور دوسرا جزا ہوتا ہے، جیسا کہ ابھی تفصیل سے دیکھا ہے، لیکن اس میں اور وضاحت کے ساتھ بتایا ہے. ان کی تفصیل یہ ہے. نمبر 1، من، اس کا استعمال ذوی العقول پر ہوتا ہے. کس پہ ہوتا ہے؟ ذوی العقول پر ہوتا ہے. جیسے من یعمل سوءا یجز بہ، جو برائی کرے گا وہ اس کی سزا پائے گا. نمبر 2، ما، اس کا استعمال غیر ذوی العقول پر ہوتا ہے. جیسے ما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، تم جو نیکی کرو خدا اس کو جانتا ہے. ما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، تم جو نیکی کرو خدا اس کو جانتا ہے. ایو ذوی العقول اور غیر ذوی العقول دونوں پر اس کا استعمال ہو سکتا ہے، اور ذوی العقول اور غیر ذوی العقول دونوں پر، ایو ذوی العقول اور غیر ذوی العقول دونوں پر اس کا استعمال ہو سکتا ہے اور باضافت مستعمل ہوتا ہے. جیسے ای رجل تضرب اضرب، جسے تو مارے گا میں اس کو ماروں گا. ایامن، ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنى، جس نام سے چاہو پکارو خدا تعالی کے نام اچھے ہیں. نمبر 4، متا، جیسے متا اضع الامامۃ تعرفونی، تم مجھے اس وقت پہچانو گے جب میں پگڑی سر سے اتاروں گا. نمبر 5، انا، جیسے انا تکن اکن، جہاں تو رہے گا میں رہوں گا. اینما، جیسے اینما تکونوا یدرککم الموت، موت تمہیں پکڑ لے گی خواہ تم کہیں ہو. نمبر 7، مہما، جیسے مہما تأتنا بہ من آیات لتسحرنا بہا فما نحن لک بمؤمنین. دیکھیے، نشانیوں میں سے تم جو کچھ ہمارے پاس لاؤ تاکہ تم ان سے ہم پر جادو کرو، پس ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے. ٹھیک ہے. فما مہما تأتنا بہ من آیات، مہما تأتنا بہ من آیات لتسحرنا بہا فما نحن لک بمؤمنین. نشانیوں میں سے تم جو کچھ ہمارے پاس لاؤ تاکہ تم ان سے ہم پر جادو کرو، پس ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے. اب یہاں 8 نمبر پہ اذما کے بارے میں بتا رہے ہیں. اذما، جیسے اذما دخلت علی الرسول فقل له حقا، جب تم پیغمبر کے پاس جاؤ تو سچ کہو. کیا کہو؟ سچ کہو. حیثما، جیسے، حیثما مانے نمبر 9، حیثما جیسے
حیثما تقعد اقعد، جہاں تو بیٹھے گا میں بیٹھوں گا۔ عزیز طلبہ، وضاحت کے ساتھ اس کتاب میں دیکھا ہے تو الدرس الثامن عشرہ کے تحت ادوات الشرط جو ہے اس کی بحث پوری آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ اب اس کی تمرین بنا کر کے لانا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملیں گے آپ کو اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔